کریم اما بعد، محترم دوستو، بزرگ عزیزو، گزشتہ جمعے کو سورہ علق کی پہلی آیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم سکھایا اور علم سکھانے کے بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم فرمایا، اور علم ہر جگہ پہلے ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دیا تو وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم۔ قرآن پاک نے یہاں بھی علم کو پہلے بیان فرمایا، ابھی آدم پیدا ہوئے ہی ہیں، ابھی ان کے ذمے نہ کوئی ذمہ داری عائد ہوئی اور نہ کلوا واشربوا مما رزقناکم کا بھی ان کو حکم ہوا ہے کہ جنت میں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ پیدا ہوتے ہی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو علم الاشیاء عطا فرمایا تھا، اور وہ گویا ایک آزمائش اور امتحان کے لیے تھا۔ فرشتوں کی آزمائش تھی اس میں، کیونکہ فرشتوں نے یوں کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ اپنا خلیفہ زمین میں پیدا فرما رہے ہیں اور وہ ایسے ہوں گے کہ زمین کے اندر فتنہ کریں گے، فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، کیونکہ وہ جنات کو پہلے دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ انسان بنے گا یہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اور پھر رب العالمین سے انہوں نے عرض کیا ملائکہ نے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح اور تحلیل اور آپ کی بڑائی کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کی تقدیس و تعظیم، آپ کی تسبیح، آپ کی تحلیل اور آپ کی بڑائی ہم کر رہے ہیں، اس بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کی ایک دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے کچھ اشیائیں، کچھ سامان ڈالے فرشتوں کے سامنے کہ ذرا ان کے نام بتاؤ۔ اب فرشتے کیا جانے ان چیزوں کو، اور فرشتوں کو کیا علم اس چیز کا جو علم اللہ نے عطا ہی نہیں فرمایا ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا ان چیزوں کا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے سب کے نام گنوا دیے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب چیزوں کے نام گنوائے۔ اور وہ چیزیں کیا تھی؟ چمٹا، پھکنی، توا، پلیٹ، رکابی، تھالی، دیگچی، بھگونا، یہ اشیائیں تھیں وہ جو انسان کی ضرورت میں شامل تھی، اور اللہ نے یہ علم آدم علیہ السلام کو پہلے ہی دے دیا تھا۔ وعلم الانسان ما لم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم انسان کو عطا فرمائے جن کو انسان جانتا بھی نہیں۔ پیدائش سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیا معلوم تھا پھکنی کیا ہوتی ہے، چمٹا کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ نے علم سکھایا، بتلایا تو وہ سب جان گئے۔ اب جب فرشتوں سے بتائے نہیں گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔
تو فرشتے گویا اپنے دعوے میں پیچھے رہے، امتحان میں فیل ہو گئے انسان کے سامنے۔ تو علم پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ بہت سے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ایمان پہلے ہے، علم بعد میں۔ یہ جہالت کا جملہ ہے۔ علم پہلے، ایمان بعد میں۔ اگر علم نہیں ہوگا تو ایمان کو آدمی لائے گا کیسے؟ علم نہیں ہوگا تو ایمان کے بول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا کیسے؟ علم کے معنی آتے ہیں جاننے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت کو شروع فرمایا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ کہو لا الہ الا اللہ، یعنی کلمے کا علم حاصل کرو۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ نہیں بتلایا تب تک لوگوں نے اس کلمے کو نہیں پڑھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نہیں پڑھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ اقرا پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی تھی جبرائیل علیہ السلام نے، آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے اس کے جواب؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں اس کو جانتا نہیں جو تم پڑھوانا چاہتے ہو۔ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ مفسرین کرام نے اس جملے کی مختلف تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ بعض نے تو سیدھا سیدھا ترجمہ کیا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بعض لوگوں نے ادب احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ میں ابھی پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ 3 بار جبرائیل علیہ السلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ دیا میں پڑھا نہیں ہوں، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور دبایا اور پھر کہا اقرا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، یا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، یا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ جیسے کوئی آدمی کسی سے یوں کہے کہ صاحب ہم تم سے کچھ پڑھوانا چاہتے ہیں، اجنو کہ ہم پڑھے لکھے کہاں ہیں، سیدھا آدمی یہی کہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پھر سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد پھر کہا اقرا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کچھ پڑھوانا چاہ رہے ہیں مجھ سے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام پڑھتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے گئے۔ تو پہلے علم آیا، بعد میں ایمان آیا۔ بعض لوگ جو ہے تدریجاً استدراجاً اس جملے کا استعمال کر لیتے ہیں کہ ایمان پہلے ہے کہ علم بعد میں ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اور آج کل لوگ اتنے ایڈوانس ہیں، ان کا دماغ حقائق کی طرف نہیں چلتا، غیر حقائق کی طرف دوڑتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے، چمبک جو ہوتا ہے، مقناطیس جس کو اردو میں بولتے ہیں، چمبک، یہ تو عام لفظ ہے، ہندی انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے اس کو، میگنیٹ، انگلش میں میگنیٹ بولتے ہیں، اردو میں مقناطیس کہتے ہیں، عربی میں بھی۔ لوہا کے قریب کرنے سے وہ لوہا کی طرف جاتا ہے یا لوہا کو اپنی طرف کھینچتا ہے؟ اگر خود طاقتور ہے، لوہا تھوڑا ہے تو لوہا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اگر لوہا زیادہ ہے، مقناطیس میگنیٹ کمزور ہے تو خود کھینچ کے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان میں سے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ اب یہ خوب قیمتی چیز ہے،
لیکن سونے کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ سونا ہے یا نہیں. اس کا بتانے کا کام صرف لوہا کا ہے. اس کا تعلق لوہے سے، نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ دیگر دھاتوں سے. بس صرف ایک چیز کو پکڑے گئے، لوہا کو. تو ایسے ہی جاہل جہالت کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے. ہم سب کے مزاج دین کے اعتبار سے جہالت کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا مزاج شروع سے بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک سارا نظام ہمارا جہالت میں چل رہا ہے. جہالت کے بھی کئی معنی ہیں. جہالت کے معنی اندھیرے کے بھی آتے ہیں، اور جہالت کے معنی ان پڑھ کے بھی آتے ہیں، اور جہالت کے معنی غیر شرعی امور میں لگنے کے بھی آتے ہیں. یعنی جو چیز حقیقت سے ہٹ کر ہو وہ جہالت. مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے. اب ایک آدمی یوں کہے کہ نہیں صاحب ادھر تو سارے ہی پڑھ رہے ہیں، میں تو ادھر پڑھوں گا مشرق کی طرف، تو کہیں گے آدمی بڑا جاہل، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. کام کا حق یہ تھا کہ اپنے رخ کو کعبے کی طرف کرتا جیسے اور کرتے ہیں، لیکن یہ مشرق کی طرف کر رہا ہے تو لوگ کہیں گے بڑا جاہل. ایک آدمی مسجد میں بد کلامی کر رہا ہے، گالی گلوچ سے بات کر رہا ہے، تو ہر آدمی کہے گا صاحب کیوں جاہل ہو جیسی بات آپ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیقت سے ہٹ کر باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، امت کے فلاح اور صلاح اور بہبود کی باتیں آپ کتنی ہی مسجد میں کرو کوئی منع نہیں. لیکن خرافات کی، جہالت کی، شریعت سے ہٹ کر دیگر امور کی باتیں، وہ سب جہالت میں شمار ہوں گے. لیکن محترم دوستو، بزرگ عزیزو، ہمارا دل، ہمارا دماغ اور ہماری توجہ ساری کی ساری دنیا پر لگی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں دنیا کی باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں، اور دین کی باتیں بھی دنیا کی مثالوں سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. اور دین جبکہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اسے بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، جوان بھی سمجھ سکتا ہے، بوڑھا بھی سمجھ سکتا ہے، یہاں تک کہ نابینا، اندھا، وہ بھی اس دین کو سمجھ سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ سمجھنے کا ارادہ ہو. ابھی کئی سال پہلے جے پور میں ایک اجتماع چل رہا تھا 4 مہینے والوں کا. جیسے 4 مہینے والوں کا اجتماع 9 میں شروع ہو رہا ہے. کب سے ہو رہا بھائی؟ کل سے ہو رہا. تو وہاں ایک اجتماع تھا، میں بھی اس میں شریک تھا. میں جب وہاں سے نکل کر گیا، مولوی چراغ الدین صاحب وہاں کے امیر تھے، ان کو پتہ چلا والد صاحب کے بارے میں، تو وہ انہیں ڈھونڈوا رہے تھے. تو ایک صاحب مجھے ملے وہاں کے مفتی صاحب، لوگ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. والد صاحب کہاں ہیں؟ تو میں وہیں بیٹھے ہیں. مولوی چراغ الدین صاحب بلا رہے ہیں ان کو اوپر، جہاں کابرین کا وہ ہے قیام کا. من کے چلو لے کے آتا ہوں. اب میں گیا تو وہاں ایک پنڈال لگی ہوئی تھی اور اس میں ترجمہ چل رہا تھا. بیان وہاں ہو رہا تھا، عمومی بیان، اور ایک پنڈال لگا ہوا تھا، اس میں ترجمہ چل رہا تھا. تو وہاں سارے کے سارے گونگے بیٹھے، گونگے. اور مجمع اتنا تو ہوگا آرام سے جتنا بیٹھے ہیں یہاں، اتنے گونگے. اور ایک مترجم ان کو ترجمہ کر رہا، ہاتھوں سے، اشاروں سے. دیکھو اللہ کا نظام. من کہ اب یہ کیسے تو انہیں نماز سمجھاتے ہوں گے، اور کیسے یہ اتحیات سمجھاتے ہوں گے، اور پھر کیسے یہ بستر اٹھانا، یہ جماعت کے جو اصول اور آداب، روانگی کے آداب، گشت کے فضائل، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو کیسے سمجھا دیں. اور وہ سمجھا رہا انہیں کم سے کم 5 منٹ دیکھا میں نے کھڑے ہو. تو دین تو اتنا آسان ہے کہ گونگوں کے بھی سمجھ میں آ جائے. دین اتنا آسان اندھوں کے بھی سمجھ میں آ جائے. دین اتنا آسان ان پڑھ کے بھی سمجھ میں آ جائے.
बशर्ते कि कोई आदमी समझने की कोशिश करे। तो पिछले जुमे को कुरान की ताज़ीम और तक़दीस और इल्म के ताल्लुक़ से बातें हुई थी, लेकिन अल्लाह का फजल और करम और इनाम देखो अल्लाह का कि अल्लाह ने कितनी अक़ल नवाजी। एक साहब यूँ कह रहे कि मुझे एक साहब यूँ कह रहे थे कि हमें तो पता था मौल साहब आज ऐसा बयान करेंगे। मन के भाई बड़े ज्ञानी हो और बड़े पेशीन गोई करने वाले हो। हाँ, मैं कि ये तो अल्लाह ने कितनी अकल दी माशाअल्लाह, कितनी समझ दी है कि बयान करने से पहले वो यूँ कह रहे हैं कि हम तो पहले ही समझ रहे हैं कि मौल साहब इस मौजू पे बयान करेंगे आपके जुमे में। तो ये तेज समझ की तो बात है, बेवकूफ़ आदमी थोड़ी कहेगा इस बात को। ये बहुत बड़ी समझ की बात। अगर ऐसे ही हम अपनी सारी अक़लों को, सारी समझों को दीन पर लगाते रहें तो इंशाअल्लाह पक्के सच्चे हम दीनदार बन जाएंगे कि अब मुझसे मेरा अल्लाह क्या चाह रहा है, अब मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से तरीक़े पर अमल करना चाहिए। अब ये चिल्ले 4 महीने वालों का जोड़ हो रहा है तो इसमें हज़रत जी क्या फरमाएंगे उसकी तैयारी मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अक़ल से तो मुताल्लिक़ हैं। तो यानी इतना ज्ञान और इतनी समझ और इतनी पेशीन गोई वाला इल्म आज आम आदमी के पास मौजूद है, और फिर भी हम कुरान से महरूम रहे, फिर भी इक़रा की ज़िमन में हम दाखिल ना हो, फिर भी उसी जहालत पर रहे, और फिर मिसालें दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक ईमान पर मेहनत की थी, बाद में कुरान पर मेहनत की थी। ये सब वो जाहिलाना जुमले हैं जो सिर्फ इल्म के मुकाबले पर जाहिलों ने खड़े किए। ये सिर्फ जहालत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रोज़ अव्वल से ही इल्म को आम किया था, इल्म को सीखा था और सिखाया था। हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक जिब्राईल अमीन से कलामुल्लाह शरीफ का दौर फरमाया करते थे। एक बार जिब्राईल को सुनाते, फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते। उसको नहीं देखते, उस पर अमल नहीं आता, उसको नहीं समझते कि इल्म का सीखना, इल्म का याद रखना कितना ज़रूरी है। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग अजीज़ों, हमसे पहले कितने आए चले गए इस दुनिया से। हम भी एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे और कुछ पता नहीं कौन कब चला जाए। बड़े अच्छे खासे खूबसूरत नौजवान इस दुनिया से चले गए और हमें भी इस दुनिया से जाना है। तो जब हम इस दुनिया से जा रहे हों, अगर ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम ऐसा अमल कर कर तो न जाएं कि लोग यूँ कहें कि अच्छा हुआ चला गया। आज किसी भी नौजवान से बात करो कि आप दीन से क्यों दूर रहूँगा, माँ बाप ने सिखाए, माँ बाप ने पढ़ाए। इसमें भी हमारी जो है बेतवज्जोही चल रही है। तो इसलिए दीन के बारे में, कुरान के बारे में हर एक आदमी अपना अपना मुआवजा करे और कुरान मुक़द्दस को हासिल करने के लिए हर आदमी कोशिश करे। हम रोज़ाना हयातुस सहाबा, हिकायत सहाबा और सहाबाए किराम के वाक़यात कितनी बार हमने सुनते रहे। अक्सर सहाबाए किराम बड़ी उम्रों में ईमान में दाखिल हुए थे और अक्सर सहाबाए किराम कुरान पाक के हाफिज़ भी थे, आलिम भी थे, आमिल भी थे। बाज़ की उम्रें बिल्कुल सिन्नियास को पहुंची हुई, बड़ी उम्र में, और ईमान ले आया, फिर उसने सब कुछ हासिल किया। कुछ कहेगा? ऐसे लग रहा हो गया हमारा काम को 1:30 बज गया। हाँ मैं बताऊँ क्या माइक दो क्या कहेगा तो कहते परसों आ जाए।
محترم ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تقریباً مہینہ بھر ہو گیا ہے اور ایک آواز ہمارے یہاں لگائی جا رہی ہے. ویسے تو یہ آواز بھی لگائی جا رہی ہے ہر شہر سے، ہر صوبے سے، ہر ضلع سے، ہر علاقے سے لوگ بجلی پہنچے گے جب علماء کے خلاف. لیکن ہمارے ضلع میں بھی محنت ہو رہی ہے